بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 141۔ میں بیڈ روم میں آ کر فوم کے ملائم بیڈ پر لیٹ گیا۔ فریال نے مدام کے متعلق پوچھا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اپنا توازن نہ سنبھال سکی۔ تو یہ ہے، توبہ ہے، ذرا صبر نہیں کرتے، پہلے ہی میری بات کا جواب دیجئے، مدام کیا کہہ رہی ہے؟ میں گم ہو چکا ہوں تمہاری ریشمی باہوں میں، مگر اسے علم نہیں ہے کہ یہ ریشمی باہیں کہاں پائی جا سکتی ہیں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ یہاں تمہارے پاس کتنی خوشبوئیں ہیں؟ میرے پاس ایک اور ہے شیشی سینٹ کی، تو ہمیں اور زیادہ شیشیاں زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کام دے سکیں گی، اس لیے ہمیں زیادہ خوشبوئیں خرید کر سٹاک کر لینا چاہیے۔ وہ خود کو میری گرفت سے چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی، پھر اٹھتی ہوئی بولی، ابھی چلیے، اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، میرا جب باہر جانا مناسب نہیں ہے۔ کھلی فضا میں خوشبو جلد اڑ جاتی ہے۔ وہ اپنی الماری کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، آپ کو اسی کمرے میں بند رہنا چاہیے، میں جا کر لے آتی ہوں۔ اس نے الماری کھول کر اپنا پرس نکالا اور اس میں سے کرنسی نوٹ نکال کر گننے لگی۔ اس کے پرس میں صرف 500 روپے تھے۔ میں نے کہا، میرے پاس وہی 2 لاکھ روپے تھے جو اب پولیس والوں کی تحویل میں ہیں۔ میری جیب میں صرف 200 یا 100 روپے کا ایک نوٹ رہ گیا ہے۔ اس نے کہا، فی الحال 500 روپے میں جتنا سند ملے گا میں خرید کر لایا ہوں گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ ممی کیسی کنگال تھی۔ فریال کے باپ نے جو بینک بیلنس چھوڑا تھا وہ اسے جوئے میں ہار گئی تھی اور اپنے سر پر قرض کا بوجھ لاد کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ فریال کے پاس وہی آخری 500 روپے تھے اور وہ میری حفاظت کے لیے اپنی آخری پونجی بھی خرچ کر رہی تھی۔ اگر ضرورت پڑتی تو میرے لیے اس کوٹھی کو بھی فروخت کر سکتی تھی۔ میں اسے بڑے پیار سے دیکھتا رہا۔ وہ الماری بند کرنے کے بعد سگار میں اس کے پاس گئی، وہاں سے شلیل کی شیشی اٹھا کر میرے پاس لے آئی، پھر اسے سرانے کی میز پر رکھتے ہوئے کہا، اسے بھی احتیاط سے اپنے پاس رکھیں، پتہ نہیں کس وقت ضرورت پڑ جائے، میں ابھی دوسری خوشبو خرید کر لے آتی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، جانے سے پہلے مجھے بھی اپنی خوشبو میں گم کر دو تاکہ میں اپنے آپ کو بھول جاؤں۔ جی نہیں، آپ خود کو گم کر دیں گے تو دشمنوں کی خبر کون لے گا؟ میں نے اتنی خوشبو چھڑک لی ہے کہ تمہاری واپسی تک مدام مجھے نہیں پا سکے گی۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ جاتے وقت اس نے احتیاطاً دروازے کو بند کر دیا تھا۔ میں چند لمحوں تک خاموش پڑا، اس کے پیار کی لذت کو محسوس کرتا رہا۔ ایسے احساس کے وقت آس پاس کی دنیا بالکل یاد نہیں رہتی۔ اگر کوئی مداخلت کرے تو اسے کچا چبا جانے کو جی چاہتا ہے۔ فی الحال میں ماسٹر یوشے کو چبا نہیں سکتا تھا، اس کی طرف توجہ دینا ضروری تھا۔ اس نے کسی گاڑی والے کو پھانسنے کے لیے مدام کو سوئمنگ پول کے دوسری طرف بھیج دیا تھا۔ اس وقت وہ ایک نوجوان کو مخاطب کر رہی تھی۔ ماسٹر یوشے کے ذریعے مجھے پتہ چل رہا تھا وہ نوجوان مدام کی زبان نہیں سمجھ رہا تھا۔ ماسٹر یوشے مدام کے ذریعے اس نوجوان کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ وہ نوجوان مدام کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، اس کی رنگت سانولی ہے مگر بڑا زرخیز بدن ہے۔ آنکھ والے اسے ضرور دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے ہوں گے۔ بہت کم حسینہ ایسی ہوتی ہے جن کا بدن خاموشی سے دیکھنے والوں کو پکارتا ہے، مگر پتہ نہیں یہ کس ملک سے آئی ہے، اس کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی اور یہ انگریزی بھی نہیں سمجھتی ہے۔ ماسٹر یوشے نے اس کی سوچ میں کہا، اگر یہ سانولی سینہ مجھے مل جائے تو سب سے پہلے اسے کہاں لے جانا چاہیے؟ اس نوجوان کی سوچ نے کہا، اور کہاں لے جاؤں گا؟ ایسی سیناؤں کے لیے تو میں نے ایک فلیٹ لے رکھا ہے، میرے پاس اپنی کار بھی ہے،
اسے پورے کراچی کی سیر کراؤں گا، مگر اس کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ اتنا پتہ چل گیا ہے کہ یہ میری شخصیت سے متاثر ہو کر میرے پاس آئی ہے۔ اس کی سوچ کے دوران ماسٹر یوسف آہستہ آہستہ چلتا اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے قریب آتے ہی مدام نے اسے کچھ کہا۔ اس کے جواب میں ماسٹر یوسف مسکراتے ہوئے اس نوجوان سے کہنے لگا، مسٹر، یہ ملیشیا کی رہنے والی ہے، سیاحت کی غرض سے یہاں آئی ہے، مگر اپنی زبان کے سوا کوئی دوسری زبان نہیں جانتی۔ یہ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ اس کے دوست بننا پسند کریں گے؟ نوجوان نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ضرور ضرور، میرا نام کمال احمد ہے، مجھے تم سے دوستی کر کے خوشی ہوگی۔ ماسٹر یوسف کمال کی باتیں مدام کو سمجھا رہا تھا۔ کمال نے مدام سے مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مدام کی مڑی ہوئی انگلیاں دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہتھیلیوں کی طرف اس طرح مڑی ہوئی تھی کہ وہ جانور کے پنجے نظر آتے تھے۔ کمال نے حیرانی کا اظہار کیا تو ماسٹر یوسف مدام کی زبان میں اس کی حیرانی کا ترجمہ کرنے لگا۔ پھر اس نے مدام کا جواب سنایا۔ یہ کہتی ہے کہ بچپن میں اسے کوئی بیماری ہو گئی تھی، اس بیماری کے دوران یہ انگلیاں آپ ہی آپ مڑ گئی تھی، اس کے بعد سیدھی نہ ہو سکی۔ پھر ماسٹر یوسف نوجوان کی طرف گھوم کر اور معنی خیز انداز میں ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر کمال، ان انگلیوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ یہ سر سے پاؤں تک پٹاخ ہے، مجھے مشرق کا سانولا حسن پسند ہے، میں صاف گوئی کا عادی ہوں۔ اگر تم بھی میری طرح یہ ذوق رکھتے ہو تو اسے تفریح کے بہانے کہیں لے چلو، ہم دونوں کا بھلا ہوگا۔ نوجوان نے خوش ہو کر کہا، ہاں، اس نیک کام میں مجھے تمہاری ضرورت ہوگی کیونکہ تم اس حسینہ کی زبان سمجھتے ہو، مگر اس سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ ماسٹر یوسف مدام سے پوچھنے لگا اور مدام اسے بتانے لگی کہ کیا چاہتی ہے۔ دونوں بہت ہی عمدہ ڈرامہ پلے کر رہے تھے۔ ماسٹر یوسف نے کہا، اس حسینہ کا نام سونیا ہے اور یہ اپنی بے زبانی سے گھبرا گئی ہے، مجھے پا کر خوشی کا اظہار کر رہی ہے، میں ان کی زبان کو سمجھتا ہوں۔ یہ تمہاری طرح مجھے بھی اپنا دوست بنانا چاہتی ہے تاکہ ہم تینوں دوستوں کی طرح کہیں تفریح کے لیے جا سکیں۔ نوجوان نے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں اپنی کار میں تمام تفریح گاہوں کی سیر کراؤں گا۔ ماسٹر یوسف مدام کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس نوجوان سے کہا، مسٹر کمال، دانش مندی یہ ہے کہ ہم پہلے سونیا کو ایسی جگہ لے جائیں جہاں بالکل تنہائی، شراب اور سونیا کا شباب ہو، اس کے بعد دوستی اور مستحکم ہو جائے گی۔ وہ باتیں کرتے کار کے پاس آ گئے۔ ماسٹر یوسف کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مدام سونیا کمال کو رجانے کے لیے ان کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پھر کمال نے کار سٹارٹ کی اور اپنے فلیٹ کی طرف جانے لگا۔ میں سمجھ گیا فلیٹ کی چار دیواری میں ماسٹر یوسف کو تنہائی نصیب ہوگی تو وہ کمال کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا اور کس طرح اسے ذہنی طور پر اپنا غلام بنا لے گا۔ میں یہ تماشا بارہا دیکھ چکا تھا اور اس کے اعلیٰ کاروں کے ساتھ خود بھی یہ تماشے کر چکا تھا، لہذا میں نے یہ سوچ کر ان سے رابطہ ختم کر دیا کہ ماسٹر یوسف جب کمال کی گاڑی حاصل کرے گا تو پھر ان پر توجہ دوں گا۔ ان سے رابطہ ختم کرنے کے بعد فریال کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ ایک دکان پر پہنچ گئی تھی۔ دکان کا مالک اس سے باتیں کر رہا تھا، اسے سینٹ کی مختلف شیشیاں دکھا رہا تھا۔ وہ ہر سینٹ کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ میں اس بطونی دکان کے مالک کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ اس کے دماغ میں کچھ تھا اور زبان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے فریال کے سامنے غیر ملکی شیشیاں رکھی، لیکن ان میں سے دیسی خوشبو بھری ہوئی تھی اور اتنی خوبصورتی سے ان کی پیکنگ کی گئی تھی کہ عام خریدار غیر ملکی خوشبو سمجھ کر دھوکہ کھا جائے۔ دکان میں اور بھی بہت سے گاہک تھے۔ وہ دکاندار سبھی سے جھوٹ بول رہا تھا اور ان سے کئی گنا زیادہ دام وصول۔ میں نے سوچ لیا کہ اس بے ایمان سے بے ایمانی کروں گا اور اسے خوشبو کا ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ میں نے فریال کے دماغ پر دستک دی۔ ہیلو فریال۔ وہ ایک دم چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا، میری جان، اس طرح نہ چونکا کر، دیکھنے والے کیا سوچیں گے۔ او سوری، کسی خوشبو کا انتخاب کرنے میں اس قدر گم ہو گئی تھی کہ آپ کے اس طرح مخاطب کرنے کے انداز کو بھول گئی۔ اب نہیں بھولوں گی۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے مخاطب کیا ہے کہ دکاندار بے ایمان ہے۔ تمہارے سامنے جتنی یہ شیشیاں رکھی ہیں ان میں سب دیسی سینٹ ہے۔ کیا آپ اتنی دور سے خوشبو بھی سونگھ لیتے ہیں؟ نہیں میری جان، تم دماغی طور پر حاضر نہیں ہو، ورنہ یہ سمجھ لیتی کہ میں نے تمہارے ذریعے دکاندار کی سوچ کو پڑھ لیا ہے۔ بہرحال دیسی خوشبو ہی سے کام چلانے کے لیے وہی لے آؤ، مگر اس کا ایک پیسہ بھی نہ دینا۔ قیمت
علامت عطا کیے بغیر میں کیسے لا سکتی ہوں؟ تم چپ چاپ کھڑی رہو، وہ شیشیاں پیک کرنے کے بعد تم سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگے گا۔ فریال کو یہ ہدایت دے کر میں دکاندار کی سوچ کو گڑبڑانے لگا۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے بکھلا کر سوچنے لگا، میں نے کس گاہک سے پیسے لیے ہیں اور کس سے نہیں لیے، کیسے مال دیا اور کسے نہیں دیا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، وہ جو خوبصورت سی لڑکی کھڑی ہے، میں نے اس سے 3000 لیے ہیں۔ یہ سیلز مین کتنی دیر سے کھانے کے لیے گیا ہے؟ اگر وہ ہوتا تو اتنے گاہکوں کے درمیان میں اس طرح الجھ کر نہ گڑبڑاتا۔ دکاندار میز کی دراز کھول کر دیکھنے لگا کہ اسے پیسوں کا حساب مل جائے، مگر وہاں دراز میں صبح سے کتنے ہی 100 اور 50 کے نوٹ پڑے تھے۔ اگر وہ حساب کرنے بیٹھتا، دوسرے تمام گاہک پریشان ہو کر چلے جاتے یا اسے پریشان کرنے لگتے۔ اس نے سوچا، اتنی جلدی آمد و خرچ کا حساب کرنا مشکل ہے، بہتر ہے کہ میں اس لڑکی سے پوچھ لوں اس نے مجھے کتنے روپے دیے ہیں۔ میں نے فوراً فریال کو سمجھایا، دیکھو فریال، میں تم سے جو کہوں گا تم دکاندار کو وہی جواب دینا، چہرے سے کبھی بھی گھبراہٹ کا ظاہر نہ کرنا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ دکاندار فریال کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس نے کہا، آپ نے مجھے کتنے روپے دیے ہیں؟ 3000۔ میں نے فریال کی سوچ میں کہا۔ فریال کی زبان نے بھی وہی رقم بتائی۔ اس کی سوچ مجھ سے کہہ رہی تھی، غضب خدا کا، مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہے ہیں، کیا یہ دکاندار یقین کر لے گا؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی دکاندار نے سر ہلا کر یقین کر لیا، کیونکہ اس کی سوچ میں پہلے یہ بات آ گئی تھی کہ لڑکی نے 3000 روپے دیے۔ پوچھنے پر لڑکی نے بھی یہی رقم بتائی تھی۔ اس طرح اس بات کی تصدیق ہوگی کہ فریال